اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی جانب، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل ہم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے۔ یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، آپ کو شاعر، ساحر، مجنون، معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ازادگی ہو رہی ہے، افضولی ہو رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے۔ دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کی کا سبب کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، کسی موقع پر وہ بات میں عرض کروں گا، ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے۔ تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی۔ لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، ہمتن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یہ ہے اصل عبادت۔ باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے، دس بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکلیں ہیں، یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر، نظام تو کافرانہ ہے، اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی، چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں، وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب۔ یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بد اعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ذنوب مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا، اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ